أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیات ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تم میں سے ایک طائفہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے اور منکرات سے منع کرے. اور مالک کے کائنات فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. کامیاب لوگ ہونے والے کون ہیں؟ جن کی یہ صفت ہے. اللہ پاک نے آج اس دعوت کے کام کو اپنے بندوں کے سامنے ان بندوں کی مثالیں بھی پیش کی کہ کس طرح اللہ کے نیک بندے آئے اور انہوں نے اس کام کو کیا. آج یہ کام اس امت کے ذمہ ہے. کوئی اس وقت نبی نہیں آئے گا. آج یہ نیابت کا کام ہم نے ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو نبوت کا تاج پہنا کر اپنی مخلوق کے سامنے اس کام کے لیے نامزد فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی باتیں اپنی مخلوق کے سامنے بیان کی کہ کس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس دعوت کے کام کو کیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ لَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا کہ نوح علیہ السلام نے اس کام کو 950 سال تک اپنی قوم کو اس انداز سے دعوت پیش کی ہے کہ قوم سننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنی قوم کو برابر دعوت دے رہا ہے. مالک کائنات فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور انہوں نے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی بات پیش کی. اللہ پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ تنبیہ کرو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، پھر کوئی گنجائش بچنے کی نہ ہو. اس سے پہلے اپنی قوم کو اس بات سے تنبیہ کی جائے کہ کل اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ اللہ کی بات کو مان لو. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. انہوں نے واضح فرمایا کہ میں متنبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. اور قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. پھر نوح علیہ السلام نے یہ دعوت رات دن پیش کی ہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو مانا نہیں، بلکہ دعوت سننے کے بعد بھاگ جاتے تھے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. کتنا مشکل کام تھا کہ نوح علیہ السلام دعوت دیتے
جاتا، اور کر دکھاتے ہیں، اور کر دکھانے کی انتہا کی ہے انہوں نے۔ نوح علیہ السلام نے یہی بات پیش کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آؤ میں تمہیں اپنے مالک سے معافی دلوا دیتا ہوں۔ اور پھر پیکج بھی ساتھ دیا کہ جب معافی مانگ لو گے میرے رب سے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، مال سے مدد کی جائے گی، اولاد سے مدد کی جائے گی، آسمان سے پانی نازل کیا جائے گا، تمہارے کھیت لہلہا اٹھیں گے۔ جیسا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی بات پیش کی، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اس سے معافی مانگ لو، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم، مال سے مدد کی جائے گی، اولاد سے، مال سے مدد کی جائے گی، تمہاری طاقت کو بڑھا دیا جائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نافرمان نہ بنو، اللہ کی بات کو مان لو۔ اور اسی انداز سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بعد بھیجا، اور وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت بڑا باغی ہو چکا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، اس کو بتاؤ میری بات، شاید وہ بات مان لے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بڑی نشانیاں لے کے گئے ان کے پاس، اس نے عقل دکھائی، الٹا کہنے لگا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں ہی رب ہوں۔ پھر مالک فرماتے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر ہم نے پکڑا ہے ان کو دنیا میں، اور قیامت کے بعد تو بہت بڑے عذاب میں ان کو داخل کر دیا گیا، ابھی بھی عذاب میں ہے، بعد میں بھی بڑے عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جیل کی کوٹلی میں یہی دعوت دیتے ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، جیل کی کوٹلی میں اپنے ساتھیوں کو یہی بات کہتے ہیں، میرے جیل کے ساتھیوں۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام جیل کی کوٹلی میں یہ کہتے کہ میرے اوپر جو کیس بنایا گیا یہ غلط ہے، میں ناحق اس جیل میں آیا ہوا ہوں، نہیں اپنی بات پیش نہیں کی، اپنے متعلق کچھ نہیں کہا، یہی بات پیش کی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم نے لا تعداد الہ بلا ڈالے، کیا ایک الہ کافی نہ تھا؟ لا تعداد الہوں کے سامنے تم جھکتے ہو۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور پھر تم نے ان کے نام ایسے رکھ دیے ہیں جن کے بعد آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ آج مخلوق نے ان انسانوں کے وہ نام رکھ دیے جن کو اللہ نے موت دی، جن کے جسم مٹی ہو چکے، جو سننے اور دیکھنے کے قابل نہ رہے، آج ان کو غوث اعظم کے خطاب دیے اس مخلوق نے۔ اور کتنا ظلم کیا اس مخلوق
مخلوق نے کہ اس کی مخلوق کو اللہ کا نت بنا دیا. تو اس وقت بھی اس مخلوق کا یہی حال تھا کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی ذات صفات علم و اختیارات میں اس طرح نت بنا دیا تھا، ایسے صفاتی نام کا حامل بنا دیا تھا جو نام خاص اللہ کے لیے تھے، جن ناموں کے رکھنے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی. اور انہوں نے یہی بات اپنی امت کے سامنے، یہی یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ بات پیش کی کہ تم نے اتنے اللہ بنا ڈالے، پھر ان کے وہ نام رکھ دیے جن کے نام رکھنے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان الحکم الا للہ افما امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم. حکم دیا ہے مجھے اللہ نے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ میں اس اللہ کو اکیلے معبود مانوں، اسی کے سامنے جھکوں جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہوائیں چلانے والا ہے، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے. میں اس کے سامنے کیوں نہ جھکوں؟ مجھے اس نے حکم دیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں. جیسے مالک فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ پاک نے فیصلہ کیا ہے کہ کائنات کے اندر عبادت اس کی ہو. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت اس بات سے کو نہیں جانتی. اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی بات پیش کی کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہ بس یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری بات ہے کہ لوگوں کو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. عَلَىٰ بَصِيرَةٍ وَعَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَنِي، میں روشنی کی بنیاد پر اپنے منزل کو دیکھ چکا ہوں، میرے ساتھی بھی نشان منزل کو دیکھ چکے ہیں، اس لیے میں اپنے رب کو ایک رب مانتا ہوں، ان کے سامنے جھکنے کا اعلان کر رہا ہوں. اور کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت کو مکے کی قوم کے سامنے پیش کیا، اور اسی دعوت کے حوالے سے کتنے انبیاء قتل ہوئے، اور اس دعوت کے حوالے سے کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے جتنے نبی بھیجے ان کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو نبی سناتے تھے کہ مان لو اللہ کی بات کو، جنت کی لازوال نعمتوں کے مستحق بن جاؤ گے، جھک جاؤ اللہ کے سامنے، ایمان لے آؤ، کل لازوال نعمتوں کے مستحق تمہیں بنا دیا جائے گا. اور تنبیہ کیا کرتے تھے کہ بچاؤ اللہ کے عذاب سے. اور وہ جہنم کی آگ جس کا مالک کائنات نے فرمایا کہ نہ ماننے کی سزا کتنی بڑی سخت ہے، میں ورائے جہنم، نہ ماننے والوں کے پیچھے تو جہنم کی آگ ہے. یسقا من ماء صدید، اور کس طرح کا لہو کا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، جو پینے کے لیے پانی پئیں گے لیکن وہ پی نہ سکیں گے، جو ان کی حلق سے نیچے نہ جا سکے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ،
ہر طرف موت کا سما ہوگا، وما ہوا بمیت، لیکن وہ موت ان کو آئے گی نہیں۔ من وراء عذاب الغلیظ، ان کے پیچھے جہنم کا عذاب ہے سخت۔ تو انبیاء کا کام کیا تھا؟ وہ آتے تھے وہ تنبیہ کرنے کے لیے، نوید سنانے کے لیے آتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ اور اللہ پاک کے انعام کے مستحق ہو جاؤ، اللہ کی بات کو مان لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ ما یجادل الذین کفروا، اور بالباطل ہمیشہ یہی رہا کہ باطل نے جھگڑا کیا ہے، لیدھلوا بالحق، تاکہ باطل کا ہتھیار لے کر حق کو نیچا کرنے کی کوشش کی گئی تھی پہلے بھی، اور آج بھی یہی معاملہ ہے۔ واتخذوا آیاتی وما حضوا، وما اس کی آیات کا مذاق اڑایا گیا۔ تو اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے سامنے اس طرح دعوت کے حوالے سے بات کی ہے کہ کس طرح اللہ کے نیک بندے آئے اور انہوں نے کس طرح اپنی امت کے سامنے یہ دعوت حق پیش کی ہے، اور ان کو تکلیفیں پہنچائی لوگوں نے، اور لوگوں نے انہیں ناحق قتل کیا، آگ میں ڈالا، اور انہوں نے پوری زندگیاں اسی کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ تو آج اس دعوت کی اہمیت اس حوالے سے زیادہ ہے کہ اس وقت چار سو جو ہے عذاب کا ایک سما ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ کہیں لوڈ شیڈنگ عذاب کی شکل بنی ہوئی ہے، کہیں زلزلے کے جھٹکے۔ آج جاپان کو دیکھیں کہ کس طرح وہ ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ایڈوانس تھا، لیکن مالک کائنات نے جب عذاب بھیجا ہے تو ان کی وہ زلزلہ پروف بلڈنگیں اس پانی کے اوپر ماچس کی ٹپی کی طرح تیر رہی تھیں۔ آج مختلف قومیں ان نام نہاد مسلمانوں کے اوپر حاکم بن چکی ہیں۔ آج ان کا خون نہر بہ رہا ہے، آج ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ یہ ایک عذاب کی مختلف شکلیں، اس سے آج بچنا چاہتا ہے انسان تو آئے اللہ کے سامنے جھک جائے، اور اس دعوت کے کام کو کرنے والے ہی اس عذاب سے بچ سکیں گے۔ اور اس سے پہلے بھی دعوت کے حوالے سے جنہوں نے کام کیا وہ بچے۔ مالک کائنات فرماتے ولما جاء امرنا نجینا ہود والذین آمنوا معه برحمت منا، کہ جب ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا ہے تو ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے ہی بچے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور اللہ نے اپنے بندوں کو بچا لیا، اور جو بات ماننے والے نہیں تھے اللہ نے ان کو ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ آج اس عذاب سے بچنا چاہتا انسان دنیا میں بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور موت کے بعد بھی، جبکہ اس وقت اس دعوت کی سب سے زیادہ اہمیت اس حوالے سے ہے کہ مالک کائنات کے وقار کو اتنا نقصان پہنچایا ہے مخلوق نے کہ نبی علیہ السلام نے جس قوم کے سامنے دعوت پیش کی تھی اس قوم کا اتنا تو عقیدہ تھا کہ جب مشکل آتی تھی اللہ کے سامنے جھکتے تھے، جب مشکل سے نجات ان کو مل جاتی تھی پھر اللہ کا نت بناتے تھے، اللہ کے ساتھ مخلوق کو بھی شامل کیا جاتا تھا کہ انہوں نے بھی ہماری بات اللہ تک پہنچا دی ہے۔ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اتنا عقیدہ تھا وہ کہتے تھے یہ ہماری اللہ تک بات پہنچا دیتے ہیں۔ آج تو اس سے بھی آگے بڑھ
اس وقت زیادہ اس بات کا تقاضا ہے کہ ان انسانوں کے پاس جایا جائے اور اللہ کی بات ان کے سامنے پیش کی جائے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ ہر حال میں نکلو، چاہے تمہارا نکلنا تمہارے لیے تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو، ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ کام سب سے زیادہ اہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کو چپٹ جاتے ہو؟ اور رضیتم بالحیات الدنیا، تم نے اس دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔ وما متاع الحیات الدنیا الا قلیل، یہ تو چند دن کا نفع ہے، اس کے بعد تو موت۔ چند دن کے نفع کو تم نے پسند کر لیا اور اپنی نفع کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر تم نہ نکلے اللہ کی راہ میں تو عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہیں بدل دیا جائے گا، اور قوم لے آئے گا مالک، اور مخلوق لے آئے گا، تمہارا نام و نشان تک مٹا دے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ اس لیے اس بات کا تقاضا ہے کہ آج اللہ کی بات کو لے کر پوری مخلوق کے سامنے جایا جائے۔ وہ مالک اپنی مخلوق کو اس عذاب کے حوالے سے یہ بات پیش فرماتے ہیں کہ دیکھو، نہ ماننے کی بہت بڑی سزا ہے ہمارے ہاں۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ جہنم کا وہ بیڑیاں جہنم کی یا دہتی ہوئی آگ، عذاب علیم کا جو اعلان مالک نے کیا ہے، یوم ترجف الارض والجبال وقالت الجبال کثیبا مہیلا۔ مالک فرماتے ہیں وہ عذاب کی کیفیت کیا ہے، جہاں آسمان زمین کانپ اٹھے گا اور پہاڑ رائی ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ جوانیاں بڑھاپے میں بدل جائیں گی، السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور یہ وعدہ اللہ کا ہے، پورا ہو کے رہے گا۔ مالک کائنات اپنی مخلوق کو متنبہ کرنے سے کے لیے یہ بات فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ کیا انسان یہی چاہتا ہے کہ اس وقت ایمان لے آئے گا جب آسمان پھٹ جائے گا؟ کیا تمہیں یہی بات ریت دیتی ہے اس وقت ایمان لے آؤ گے، اس وقت اللہ کی بات کے سامنے جھکو گے؟ جب زمین پھیلا دی جائے
گی، جو کچھ اس کے اندر ہے سب کو نکال دے گی۔ کیا انسان اس وقت اللہ کی بات کے سامنے جھکے گا؟ اس وقت ایمان لے آئے گا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تیرا تو ایک ایک لمحہ تیرے رب کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے، تو اپنے رب کی ملاقات کے بالکل نزدیک ہو رہا ہے۔ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ تو اپنے رب کی ملاقات کے نزدیک ہو رہا ہے۔ اس لیے حق بنتا ہے انسان کا کہ یہاں کے عذاب سے بچنے کے لیے اور وہاں کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی ملاقات کے قابل ہونے کے لیے، آج اللہ کی بات کے اوپر ایمان لانے کے بعد پھر اس کام کو پوری انسانیت تک ہم نے پیش کرنا ہے۔ کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ یہ لازم ہے کہ اللہ کی بات کو اللہ کی مخلوق تک پیش کیا جائے۔ اور مالک فرماتے ہیں ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، یہ لازمی نہ تھا کہ سب نکلتے، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، وہ کچھ تو نکلتے جو دین کی سمجھ رکھنے والے تھے، ان کو ایک طائفے کو تو نکلنا چاہیے تھا، جو دین کی سمجھ رکھنے والا تھا ان کو تو نکلنا چاہیے تھا اللہ کی راہ میں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کے اللہ کی بات کے حوالے سے تنبیہ کرنے والا ہوتا اور یہ بات کہتا کہ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کی بات کو مان لو۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ ایمان لے آتے، لیکن اس کے ذمہ جو کام ہے اس نے تو کرنا ہے، اللہ کی بات اللہ کی مخلوق تک پہنچانی ہے۔ مالک کے کائنات اپنے بندوں کے سامنے کس طرح یہ بات فرماتے ہیں کہ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، کہ شام کی سرخی کی قسم، اس رات کی قسم جب تو سب کچھ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، 14ویں رات کے چاند کی قسم، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ تمام مراحل تم نے طے کرنے ہیں کہ انسان ایک وقت تھا اس کا نام و نشان نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک شکل عطا کی، بچہ تھا جوان ہوا، پھر بڑھاپے تک پہنچنے سے کچھ پہلے کچھ اس کے بعد چلے جاتے، موت آتی ہے۔ تو مالک کے کائنات قسمیں اٹھا کے اپنی مخلوق کو متنبع فرماتے ہیں۔ کہ میری مخلوق جو ہے میرے عذاب سے بچ جائے۔ جب مالک قسمیں اٹھاتے ہیں تو کسی کا خوف ان کے اوپر نہیں ہوتا، مال اس لیے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ میری مخلوق جو ہے اللہ وہ مالک چاہتا ہے، اس کو محبت ہے اپنی مخلوق سے، مالک اپنی مخلوق کو اپنے عذاب میں داخل نہیں کرنا چاہتے، بچانا چاہتے ہیں۔ یہ محبت کی علامت ہے مالک کی کہ قسمیں اٹھا کے اپنے عذاب سے خوفزدہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ مالک ایک وعدہ کی کر چکے ہیں شیطان کے ساتھ۔ جب شیطان نے کہا تھا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ مالک تیری عزت کی قسم میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کوئی مخلص بچ جائے تو اور بات ہے ورنہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت مالک کے کائنات نے فرمایا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اے شیطان تو بھی بات سن لے، جس نے تیری بات کو مان لیا میں ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دوں گا اور میں بھی جہنم کو بھر دوں گا اگر انہوں نے میری بات کو نہ مانا۔ تو اس لیے مالک کے کائنات اپنی مخلوق کو کس طرح محبت کے انداز میں فرماتے ہیں کہ شام کی سرخی کی قسم، چاند کی قسم،
یہ سب کچھ ہو کے رہے گا. کہیں فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، مجھے آسمان کی قسم جب دہانے کھول دیتا ہے میںہ برساتے وقت، زمین کی قسم جب انگوری نکالتے وقت اپنا منہ کھول دیتی ہے. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ پکی بات ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہ کرنا، بالکل سچی اور پکی بات ہے. کس طرح مالک اپنی مخلوق کو قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنی بات کی یقین دہانی کرنے کے لیے اپنی مخلوق کو یہ خطاب فرماتے ہیں تاکہ اس کی مخلوق جو ہے اس کے عذاب سے بچ جائے. جس عذاب کا معاملہ مالک نے اس طرح بیان فرمایا کہ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ایک جھونکا بھی عذاب کا تم سے برداشت نہیں ہو سکے گا. وہ جہنم کی عذاب، جہنم کا جو عذاب ہے، انسان ایک جھونکا اس کا برداشت نہیں کر سکتا. مالک کے کائنات فرماتے کیا حال ہوگا اس وقت انسان کا جب فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، جب اس کی آنکھیں چدھیا دی جائیں گی اور وَإِذَا خَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو جمع کیا جائے گا. اس وقت یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا کہ انسان کہے گا کاش کہ مجھے بھاگنے کی کوئی جگہ مل جاتی، کاش کہ میں کہیں نکل جاتا، کاش کہ میں چھپ جاتا. کلا لا وزرا، بالکل کہیں نہ بھاگ سکے گا، کہاں جا سکے گا. الی ربک یومئذ المستقر، اور کہیں اپنے رب کے سامنے اس کو ٹھہرنا پڑے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا، بلکہ اس وقت انسان اپنے کیے پہ خود نادم ہوگا، خود فیصلہ کرے گا کہ بلا شبہ یہ کام میں نے کیے. تو کس طرح مالک کے کائنات نے اپنی مخلوق کو اپنی بات کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ آج کفر و شرک کی انتہا ہے، ہر طرف یہ عذاب کا سما ہے، مختلف عذاب کی شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں. کوئی آدمی انسرٹن حالات ایسے ہیں، غیر یقینی حالات کو کوئی آدمی بازار میں جانے کے بعد اس کو واپسی کا کوئی یقین نہیں ہوتا کہ میں واپس آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا. اور ان حالات میں سب سے زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ لاتعداد مخلوق نے اللہ کی بات کو جھٹلا دیا ہے، اور مالک کے کائنات نے جھٹلانے کی سزا دی ہے پہلی قوموں کو. اور مالک فرماتے فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، ہم نے انتقام لیا ہے، ہم نے دریاؤں میں ان کو تباہ و برباد کیا، غرق کیا. کیوں؟ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، جب میری مخلوق نے میری بات کو جھٹلایا ہے، جھٹلا دیا ہے جب اللہ کی بات کو، تو پھر مالک نے ان قوموں کے اوپر عذاب بھیجا ہے، تباہ و برباد کیا، نام و نشان تک ان کا مٹایا ہے. ان کے مٹانے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی بات کو جھٹلا دیا تھا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اللہ کی بات سے غافل ہو گئے تھے. جب اللہ کی بات سے غافل ہوئے تو مالک نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. آج مخلوق کا حال یہ ہے کہ ان کو اللہ کی بات پیش کی جاتی ہے، وہیں یہ رہو سبیل الرشد لا یتخذوا سبیلا، اگر ان کو اللہ کی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے بالکل نہیں آتی. وہیں یہ رہو سبیل الغی یتخذوا سبیلا، اگر ان کو اللہ کی بجائے اور راستہ دکھایا جاتا ہے فوراً چل پڑتے. یہی بات ہے بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بات کو جھٹلا دیا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اللہ کی بات سے غافل ہو گئے. اگر ان کے دل میں اللہ کی بات آ جاتی، اللہ کی بات کی اہمیت ان کے دل میں چلی جاتی، تو کبھی بھی اللہ کی بات کو نہ جھٹلاتے، کبھی بھی اللہ کے نافرمان نہ ہوتے. تو اس وقت جب عقائد کی اس حد تک خرابیاں ان کے اندر آ چکی ہیں، تو اب اللہ کی کتاب کے حوالے سے ان کی عقائد کی خرابیوں کو
کے ان کے عقائد کی اصلاح کسی حوالے سے بھی ناممکن ہے۔ اس لیے مالک کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام کیا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو اور منکرات سے منع کرو۔ آج مخلوق کے سامنے جھکتی ہے، بڑے بڑے بت بلاتی ہے، چادریں چڑھاتی ہے، تو اس بات سے منع کرنے کے لیے ہمیں اللہ حکم دے رہا ہے کہ میری مخلوق کو منع کرنے کے لیے تم جاؤ ان کے پاس، خیر امت ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس سے پہلے ایمان بھی لے آؤ پھر جاؤ لوگوں کے پاس۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے دعوت تبلیغ کا۔ ایمان لے آؤ اللہ کی بات کے ساتھ، پھر یہ کام پوری دنیا تک ہم نے جا کے کرنا ہے، پوری دنیا کو ہم نے جا کے دعوت دینی ہے، تب خیر امت کے ہم مصداق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آج تو لوگ جب ان کے سامنے اللہ کی بات پیش کی جاتی یقیناً وہ اس حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا بات تم نے پیش کی ہے، یعنی شخصیات کی محبت ان کے دل میں اتنا آ چکی ہے کہ اللہ کی بات جب بھی ان کے سامنے پیش کی جائے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھتے ان کے پاس سارا قرآن پڑھ کے ان کے سامنے پیش کر دو، لیکن ان کے دل میں بالکل نہیں جاتا۔ بلکہ ایک عالم کو میں نے دعوت دی تو وہ علیحدہ بٹھا کے اس نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کے سامنے اللہ کی کتاب پیش کی اور پورے عقائد کے حوالے سے پورا قرآن جتنا میں پڑھ سکتا تھا ان کے سامنے میں نے قرآنی آیات پڑھ کے پیش کی، تو کہنے لگا بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اور اس بات کا میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے، لیکن میرے اوپر آپ کی بات کا اثر نہیں ہوا۔ میں نے کہا وہ تو بات ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ایسی محبت ان کے اندر جا چکی ہے کہ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، جتنا پڑھتے چلے جاؤ گے حجاب کے اوپر حجاب تو آ سکیں گے، لیکن ان کے اندر یہ اللہ کی بات داخل نہیں ہوگی۔ میں نے کہا یہی بیماری ہے، آپ بیمار ہیں اور اپنا علاج کریں کہ کیا وجہ ہے کہ شیخ کی بات کا فوراً اثر ہو جاتا ہے اور اللہ کی بات آپ کے دماغ میں داخل نہیں ہوتی، تو اس کے علاوہ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ میں بیمار نہیں ہوں؟ یعنی آج ان کے سامنے شیخ کی بات پیش کی جاتی ہے فوراً خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی بات پیش کی جاتی ہے تو ان کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ کی بات میں نے پیش کی تو کہنے لگا اثر نہیں ہوا، شیخ کی بات کا فوراً اثر ہو جاتا ہے، تو شیخ کی بات کی اہمیت ہے، اللہ کی بات کی اہمیت نہیں ہے۔ مالک کائنات تو اپنے مخلوق کے سامنے اپنی بات کا انداز بیان فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب میری بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو یہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، فوراً ایمان کا اعلان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں مالک یہ تیری بات بالکل سچی ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ تو جو کچھ کہتا ہے وہ بات تیری مالک سچی ہے، میری بات ایمان لانے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ یہ معیار ہوتا ہے ایمان لانے والوں کا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب ان کے سامنے اللہ کی بات پیش کی جاتی ہے ایمان والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، جب ان کے سامنے اللہ کی بات پیش کی جاتی ہے فوراً جھک جاتے ہیں اور فوراً ایمان لے آتے ہیں، اور پھر تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا،
پھر یہ اپنے بستر پہ کروٹیں نہیں لے سکتے، اپنے رب سے معافی مانگتے مانگتے ان کی راتیں بیت جاتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یا سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں یا قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتے ان کا وقت لگ جاتا ہے۔ یہ ان کا حال ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے یہ جھکنے کا معیار اس طرح ہوتا ہے۔ مالک فرماتے ہیں کہ ان کے اندر جب اللہ کی بات چلی جاتی ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں آ جاتا ہے، پھر تو ان کی راتیں بیت جاتی ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے سو نہیں سکتے۔ اور جو اللہ کی بات کو اپنے اندر داخل کرنے کا معیار نہیں سمجھتے، شیخ کی بات کی محبت ان کے دل میں آ چکی ہے، ان کے سامنے جتنا بھی قرآن پڑھتے چلے جاؤ ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں حکم ہے، چاہے یہ دعوت ان کو سمجھ آئے چاہے نہ آئے، چاہے تمہاری بات سنے چاہے نہ سنے، آپ نے ہر حال میں ان کو دعوت پیش کرنی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کس طرح یہ دعوت پیش کی کہ طائف کے بازار کے اندر اس قوم نے بات نہیں سنی، لیکن نبی علیہ السلام نے جا کے اس قوم کو بھی بات سنائی، اور کتنا تشدد ہوا نبی علیہ السلام کے اوپر کہ نبی علیہ السلام اس تشدد کو برداشت نہ کر سکے۔ یہ ہمیشہ اس کا ذکر فرماتے رہے کہ میں طائف کے اس تشدد کو نہیں بھلا سکتا۔ یہ ساری محنت اس لیے کی تھی کہ کسی شکل میں یہ امت جو ہے جہنم کی، میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو آج اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک ہی بات آپ کے سامنے ہے کہ انسان اللہ کی بات سمجھے اور اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے معیار قائم کر لے اپنے دل میں کہ اللہ کی بات کے سامنے میں نے جھکنا ہے۔ پھر اللہ کی بات کے ماننے والے جو ہیں دنیا میں بھی اللہ کی عذاب سے بچ جائیں گے، مرنے کے بعد بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور جنت کی لازوال نعمتوں کے مستحق بنا دیے جائیں گے۔ تو اس وقت یہی سب سے زیادہ عام معاملہ ہے کہ ہم اللہ کی بات کو سمجھیں، اللہ کی بات کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، اور پوری دعوت جو ہے صبح شام ان کے سامنے ہم اپنے طاقت کے مطابق جس طرح ہم پیش کر سکتے ہیں کریں، تاکہ دعوت ہی بیان کرنے والے اس عذاب کی اس شکل سے بچ سکتے ہیں۔ یہ عذاب کی شکلیں آپ کے سامنے ہیں، اور وہی قوم بچے گی جو اللہ کی بات اللہ کی مخلوق تک پہنچاتی رہے گی، ورنہ یہ لوگ تو عذاب کے مستحق بن چکے ہیں، اور ان کے اوپر عذاب کے اس طرح کہ سما ان کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کس طرح عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے، کوئی کس طرح تباہ برباد ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے بندے جو دعوت دنیا کو پیش کرنا چاہیں گے کرتے ہیں، وہی اللہ کے عذاب سے بچیں گے۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آج ہمیں اللہ کی بات کو سمجھنا ہوگا، اور اللہ کی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہوگا۔ مالک یہی بات فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی دعوت دیں گے اور برے کاموں سے روکیں گے وہی جو ہے کامیاب ہے، اولئک هم المفلحون۔ اور شیطان جو ہے وہ یامرون بالمنکر، شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان جو ہے لوگوں کو برائی کی دعوت دیتا ہے، ینہون عن المعروف، اور نیک کاموں سے منع کرتا ہے، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور نیکی کے کام سے اللہ کی راہ میں دینے سے ہاتھوں کو بند رکھتا ہے، وَنَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو اس نے بھلا دیا ہے، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا جنہوں نے اس طرح کام کیا۔ تو مالک کے کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جب لوگوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو میں نے ان کے سامنے پیش کی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر میں نے ان کے سامنے تمام دروازے کھول دیے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات کو بھلا دیا ہے تو مالک فرماتے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر اللہ کا عذاب آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت کا کام جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کی ہمیں توفیق دے، تاکہ ہم دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے عذاب سے